اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، اور جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، بنی اسرائیل ہے، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، جتنی بھی پچھلے قومیں گزر چکی ہیں۔ دو مین اسباب تھے۔ ایک وجہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک کیا۔ دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یہ دو مین وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عذاب دیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے وقوع کی دلیل ہے۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے، وہ فاعل حقیقی مختار ہے۔ جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو فنا بھی کر سکتا ہے۔ فنا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بھئی قیامت کا دن لگے گا ہی کیوں؟ قیامت آئے گی نا، تو کیوں آئے گی؟ وجہ جب اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے، فرشتے بھی بٹھائے ہوئے ہیں، مرتے وقت جو ہے نا وہ سارا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ قبر سے پہلے سارا خلی ہو، جب جان نکل گئی، فرشتے موجود ہیں، اللہ خود دیکھ رہا ہے، تو بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ ظالم کو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ موت تک اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی۔ موت تک کوئی آزمائش، مسلسل وہ بدماشی میں جناب۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو وقت کے فرعون، نمرود، حامان، شداد، خدا بن کے جن لوگوں نے دعوے کیے تھے، آج کل ہم ان کی موتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسے مکافات عمل کا بڑا سپیڈ سے، بڑا زبردست۔ لیکن ہم ایسے بھی ظالموں کو دیکھ رہے ہیں، مرتے وقت ان کی کیسی عجیب موتیں آ رہی ہیں، کراتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے جلا وطنی کے اندر، ہاں جی، اور بڑی قسم پرسی کے عالم میں۔ وہ جو ایک وقت میں مخلوق کے خدا اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے تھے، آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا سخت آزمائش کا وقت لا رہا ہے کہ پیشاب بھی، پخانہ بھی وہیں پہ، سارا کچھ ان کا چلے جا رہے ہیں، اور جناب عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ یعنی آثار عذاب ان کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی گزرے ہیں اور ہیں، ہم نے 70 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان بادشاہیاں کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مظلومیت کے اندر وقت گزار رہے ہیں، آزمائش ہے ان کے اوپر، آزمائش ہے ان کے اوپر، تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، درد ہی درد ہے۔ نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی، ماں باپ نے بھی تکلیف دیکھی، درد دیکھی، اولاد بھی درد دیکھ رہی ہے، آگے پھر ان کی اولاد بھی غربت میں ہی۔ ان دونوں کے حساب کے لیے قیامت کا ہونا ضروری تھا، ان دونوں کے حساب کے لیے، ظالم کو اس کے ظلم کا انجام دینے کے لیے، اور مظلوم کو اس کے صبر کا جزا دینے کے لیے۔ مظلوم کو اس کے صبر کی جزا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا۔ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبر پہ کھڑے رہیں گے۔ مرنے کے بعد یہ آسمانوں پہ نہیں جاتے، کسی اور مقام پہ نہیں جاتے، وہیں پہ ڈیوٹی لگ جاتی۔ کیوں؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہمیں بتاتی ہے،
میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ مرنے کے بعد بھی 3 اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر صدقہ جاری ہے۔ آپ نے عمل ایک دفعہ کیا، چلے گئے، اب وہ عمل قیامت تک یا جب تک وہ چیز، مثلا یہ مسجد جنہوں نے وقف کیا زمین کو اور اللہ کے نام پہ وقف کیا، اب جب تک یہ مسجد قائم رہے گی ان کا نامہ اعمال، ان کا سلسلہ جاری رہے۔ پھر اس مسجد کے اندر میں خدمت کر رہا ہوں، میں نے قرآن پڑھایا، یہ علم ينتفع به، وہ علم جو نفع دے، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، وہ بچے آگے جب پڑھائیں گے یا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا، ایک دوسرے کو پڑھاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے، میں مر بھی جاؤں لیکن چونکہ نیکی کر کے گیا ہوں تو وہ نیکی میرے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ پھر اسی طرح اگر میں نے اب الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھنا سکھایا، بچیوں کو خود قرآن پڑھنا سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی، مسئلے مسائل سکھائے، میرے مرنے کے بعد اگر میری اولاد نیک اعمال کرتی ہے تو وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ اولاد تو میری ہے نا جی، میری وجہ سے آئی، تو میں نے اعمال سکھائے ان کو، اب جب تک وہ میرے لیے دعا کرتی رہے گی، نیک اعمال کرتی رہے گی، میرا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی قیامت کی دیواروں تک، قیامت تک سارے اعمال جاری رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ برائی پیدا کر کے گیا ہے، منافقت پیدا کر کے گیا ہے، کسی کے دل میں کینہ پیدا کر کے گیا ہے، کسی کے خلاف پیدا کر گیا ہے، مر بھی جائے گا، قبر میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ نہیں کہ صرف نیکی پہنچ رہی ہوتے، وہاں پہ عذاب بھی پہنچے گا۔ کوئی برائی کر کے گیا ہے، اس برائی کے صلے میں جتنا اثر ہوگا شخصیت کے اوپر اتنا ہی زیادہ عذاب اللہ اس کی قبر پہ، مثلا سب سے پہلے جس نے قتل کیا، قتل کرنے والا تو چلا گیا، لیکن اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں وہ ساروں کا عذاب اس کو بھی جا رہا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی آ رہے ہیں۔ منافقت، حسد، بغض، کینے، ہاں جی، کسی کے خلاف سازشیں، اپنے آپ کو عنان مطلق سمجھتے ہوئے کسی کے جناب اوپر خود ترازو لے کے کھڑے ہو جانا حساب و کتاب کا۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسی نحوستوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اس لعنت سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو ہے نہیں، مشرک کافر بے ایمان، جادو جو کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی برا عمل ہے، ہاں جی، ان دی سزا اللہ مرن تو بعد بھی انہوں نے دے گا، دنیا میں تو اللہ دے گا ہی دے گا، مرنے کے بعد بھی ان کی جان نہیں چھوڑنی۔ جس نے بھی شروع کیا وہ سارا پہلے شروع کرنے والے کو ملے گا، پھر جو جو اس میں شریک ہوتا جائے گا اس کو بھی ملتا چلا جائے گا، ہاں جی۔ اور خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی چھیڑوں گا میں اس کو انشاءاللہ، ابھی چھڑ گیا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقی جادو، ایک ہوتا ہے وہم کا جادو۔ وہم کے جادو پر تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، جو بندہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، دوسروں کی بھلائی نہیں کرتا، اس کے اوپر جادو نہ ہو تو کیا ہوئے؟ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، صدقہ خیرات کرے، آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کچھ ہوا ہے، وہاں سے مرغی لو زندہ، اس کو اپنے اوپر سے وار کے اس کو ذبح کر کے کسی کو دے دو، چلو لو جی کھاؤ، چل جی کوئی شائبہ ہویا بھی تھے، ہاں جی۔ سب سے زیادہ سخت یہی ہوتا ہے نا کہ جان مار دینے والا جادو۔ تو اگر آپ کو شک پڑ جاتا ہے تو کسی حلال جانور کو لو، ذبح کر کے دے دو، ٹل گئی بلا۔ مین چیز تو بلا کو جان چاہیے تو اب، لیکن اکثر 90% جو ہے جادو ہمارا ذہنی فطور ہوتا ہے،
نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، نیکی ہم نہیں کرتے، صدقہ خیرات ہم نہیں دیتے، لوگوں کو ہم نہیں کھلاتے، تو ظاہری بات ہے بابو جادو تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نیکی بھی کر رہا ہوں، خیرات بھی کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، پھر محسوس ہو رہا ہے، پھر اپنی جان کا صدقہ نکال دو، اللہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ ہاں جی، اور اگر یہ چیزیں سلسلہ ہم خود کریں، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، نیکی ہم نے نہیں کرنی، خیرات ہم نے نہیں کرنی، تو پھر جادو نہیں ہونا تو کیا ہونا؟ پھر یہی نوستیں ہمارے اوپر لوٹ کے آتی ہیں۔ اچھا، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اچھائی ہو یا برائی، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں ہونے دے گا، قیامت کی دیواروں تک وہ سلسلہ چلے گا۔ جس نے اچھی بات شروع کی، اب وہ نیکی چل رہی ہے، قیامت کے دن جب تک قیامت نہیں ہوگی اس وقت تک تو نیکی چل رہی ہے نا۔ تو اگر پہلے ہی حساب کر دیا جاتا تو جس نے اتنی نیکیاں کی ہے، اتنا سبب بنا، وہ تو بیچارہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو قیامت کا قائم ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس برے شخص نے برائی کرتے 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 ساری زندگی مزے میں گزار دی اور مر گیا، ہاں جی، پھر اس برائی کے اوپر اس کے خلیفے چلے، یعنی کہ جو جس کو موٹیویٹ کر کے گیا وہ چلے، تو بھائی جان وہ عذاب بھی تو اس کو ملے گا نا۔ اور جو نیکی پہ لگا کے گیا تو جو قیامت تک وہ نیکی چلتی رہی تو اس کا اجر بھی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو، چاہے علم کی۔ آج بھی الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کا علم آج بھی فی سبیل اللہ دیا جا رہا ہے۔ سن 2026 کے اندر کوئی بھی علم آپ کو فری میں نہیں ملتا، کوئی بھی سکول، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو فی سبیل اللہ کو نہیں پڑھا رہی۔ پڑھا رہے ہیں تو مدارس ہی پڑھا رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے تو صرف قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے تو حضور کا فرمان ہی پڑھایا جا رہا ہے، بس ان کے علاوہ فی سبیل اللہ کہیں پہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ باقی سب ٹیوشن بھی جاؤ گے تو پیسے دینے پڑیں گے، اب سکول، کالج، یونیورسٹی جدھر بھی چلے جائیں۔ اب میرے بچے جب پڑھتے ہیں ان کے ایک سیمسٹر کی اتنی فیسیں ہوتی ہیں، ہاں جی، ایک سیمسٹر کی۔ اب کوئی ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے، میرے بھائی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کے ایک سیمسٹر کی 1.5 لاکھ روپے فیس، ہاں جی، حالانکہ وہ اسلامک سٹڈیز میں کر رہا ہے، ہاں جی، تو پھر بھی اسے 1.5 لاکھ روپے لیں۔ یونیورسٹی والے کہتے جی آپ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں تو پیسہ دیں ہمیں۔ وہ علم نفع والا نہیں ہے، اس کا ثواب ثواب کوئی نہیں، کیونکہ اس کا انہوں نے اجارہ لے لیا، پیسے لے لی، بیچ دیا علم۔ آج بھی جو نہیں بکا نا، اللہ کا قرآن نہیں بکا، نبی کا فرمان نہیں بکا، آج بھی اس کا ثواب۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں آپ کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔